الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں سب کے؟ امید ہے سب لوگ ایمان اور صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. جی آج انشاءاللہ ہم اپنا نئے لیسن کا آغاز کریں گے. آغاز تو آپ لوگ کر چکے ہوں گے گھر میں، خلق و آدم جب آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورت لیسن ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم نئے لیسن پہ ہم بات کریں، ہم پچھلے لیسن کا جو ہمارے ہوم ورکس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین. آمین. جی لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا خلق الجن کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، اور اس کی جو ہے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ سبق میں جو بات آپ کو اچھی لگی اس کی عربی ترجمہ، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا ڈائری میں لکھیں. ٹھیک ہے، تو ایک دو ساتھی اس میں شیئر کر دیں کہ کیا سیکھا. شاہدہ احمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس میں اپنے عمل کے لیے یہ چیز اس پہ غور و فکر کیا کہ جنات نے قرآن کو کتنی جلدی سمجھ لیا تھا، حالانکہ ہم مرتبے میں ان سے زیادہ ہیں. تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہمیں ان سے بچنا ہوگا. ہمیں حق کی بات دوسروں تک پہنچانی ہوگی، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلم، واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے. ہمیں صرف اپنی
آخرت کی فکر نہیں کرنی ہے اور اپنی جنت کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے فکر مند نفع بخش بننا ہے، ان کے لیے خیر خواہی بھی کرنی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اگر ہمارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ جی بالکل، شاباش، بہت بارک اللہ فیکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشکور ہے، آپ کے جذبات کی بہترین قدردانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں خوب برکت ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام شاگردوں کو، آپ کے بچوں کو اور تمام نسلوں کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ جی آمین۔ سہرش، کوئی اور پوائنٹ؟ جی باجی، جو میں نے لکھی اپنے عمل کے لیے بات، وہ پیج نمبر 556 سے لکھی کہ جن اور انسانوں کو، جیسے انسانوں کو عذاب دیا جائے گا ایسے جنوں کو بھی عذاب دیا جائے گا، لیکن ان کا ایمان اور ان کے عمل کے اعتبار سے۔ تو آج کرنے کا کام ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان بڑھائیں اور اپنے اعمال کو چیک کریں۔ وہ بات میری ساتھی نے بہت اچھی کہی کہ قرآن جو ہے جنوں کو سمجھ میں آیا اور رائٹ اوے جو ہے نا وہ تبلیغ کے لیے نکل پڑے، لیکن آج کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اس طرح سے قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا، جبکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم بھی دیا، ہمیں سکھایا بھی، لیکن ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں اثر کرتا؟ تو مطلب ایمان کی کمزوری ہے۔ جی بالکل، شاباش، ایمان کی کمزوری ہے، تو اپنے ایمان پہ ہی ہمیں انشاءاللہ ورک کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے خوبصورت بنا دے، مزین کر دے۔ جی فرد، جی فرد مسعود، آپ انمیوٹ ہو رہی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اس وعلیکم میں ہے السلام۔ جیسے آخری میں اس کا جو ہے پیراگراف میں 557 میں کہ جو ہے ہاؤلائے جدیر پہ انا یکون من اہل النار، تو جیسے ایسے لوگ جو نعمتوں کا استعمال نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور پھر اس میں ہم لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے، جس لیے ہمارے لیے جیسے 3 کام کرنے کے ہیں کہ معرفت، ایمان اور اطاعت، کہ اللہ کو ہم پہچانیں اور اس کے پھر اس کی اطاعت بھی کریں اور اس پہ اس کی عبادت اور ان میں ہر چیز میں خشوع لائیں۔ تو یہ صرف نا میں نے اپنے کے لیے عمل کے لیے کرا ہے کہ بھئی جو ہے ہم اگر نمازیں ہمارا قرآن پاک، ہماری یہ عمل عام زندگی میں بھی اگر کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو ہم لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جب جن سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، آپ نے ریمائنڈ کرایا ہمیں معرفت اللہ امپورٹنٹ ہے، ایمان امپورٹنٹ ہے اور اطاعت امپورٹنٹ ہے، اور اطاعت کرنا ہی اصل میں کیا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا، جو اللہ کو بہت محبوب ہے، کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا اور اس اور کی بات ماننا، اس کی جو ماننا، جیسے ہمیں کان، آنکھیں اور دل اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں اور پہچانیں اس کی معرفت جی، کو۔ تو اصل میں یہی پھر کیا ہے، جیسے کہ سورہ سبا آیت 12-13 میں ہم نے پڑھا تھا، یہی اصل میں پھر اللہ کی شکر گزاری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جب ہم بات مانیں گے اور لوگوں کو پھر فائدہ پہنچائیں گے، یہی اصل میں کیا ہے، اللہ کی شکر گزاری۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے نیکسٹ ہوم ورک پہ آتے ہیں۔ ایک عبارت دی گئی تھی اپنا جائزہ لینے کے لیے، کوئی اپنی کسی صلاحیت کے بارے میں شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے، جس کی وجہ سے آپ خیر کے کام کر رہے ہیں؟ جی رومانہ۔ جی استاد یہ مجھے یہی فلتی یاخذ فرصت اعلیٰ والا جو پیراگراف تھا کہ جو ہمیں یعنی موقع اور خیر کے جو یعنی ہمیں جو مواقع ملتے ہیں، اپرچونیٹیز، میں دیکھ رہی تھی صلاحیتیں، تو یہ ہمارا کتنا سخت امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے جو بھی کوالٹیز دی ہیں اور ہر انسان کو دی ہیں، سبحان اللہ، اور جو بھی ہمیں موقع ملے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، کتنی بڑی ہمارے لیے یہ ایک یعنی خود اپنے آپ کو رحمت سے، بلیسنگ سے وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے موقع اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے یہ سیکھا میں نے، اور سب سارے ان میں سوچ رہی تھی سادہ، اگر آپ کو سکون ملا ہے
امن ہے، آپ کے پاس پیس ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں عبادتیں یا دین کا کام، اور آپ اس سے پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو کتنا سخت ہمارا یہ امتحان ہے اور ہم سے سوال ہوگا۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی صلاحیتیں اور جو بھی مواقع ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے موقع ملے ہیں، رمضان ہے یا جو بھی عبادت کے ہمیں ملتے ہیں، صدقات کے، تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شاباش، بارک اللہ فیکی۔ جی تسنیم۔ جی باجی الحمدللہ میں نے 22 سال سے تقریباً الہدا سے وابستہ ہوں، اور میں نے قرآن کا الحمدللہ ترجمہ اور پڑھائی تو میں اس سے یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے میرے گھر پہ بچے آتے ہوں تو میں تجوید کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاتی ہوں، اور الحمدللہ کافی بچوں کو میں نے پڑھا دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے بہترین طور پر قبول فرمائے اور سب کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ٹھیک ہے، دو اور ہمارے ساتھی ہیں جن کے ہینڈز ریزڈ ہیں۔ جی مسرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی باجی، مجھے اکثر یہ موقع ملتا ہے کہ جو مجھے درس دینے کے لیے کہتا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں جو بخاری کا کورس کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوتی ہوں، اسی دن مجھے جانا ہوتا ہے اگر دینے، تو مجھے وہ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں، اور اس میں سے بھی فقہ القلوب کی بک میں سے بھی شیئر کر دیتی ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی بریرہ۔ السلام علیکم جی، یہ جو کہا نا فرصت، اس جی سے میں نے جو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ، تو جو میں کورسز کر رہی ہوں قرآن سے متعلق، تو میری کوشش ہوتی ہے، میں جو بچوں کو آن لائن بھی پڑھا رہی ہوں قرآن، تو میں ساتھ میں کوشش کرتی ہوں ان کو جو ہے اچھی بات بھی بتا دوں، صبح و شام کی دعائیں بھی سکھا رہی ہوں۔ تو بات جو دعا کوئی اس میں ہوتا ہے نا فقہ القلوب میں، تو وہ میں ان کو بھی سکھاتی ہوں، کوشش ہوتی ہے خیر دوسروں تک پہنچائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ اور یہی دیکھیں گے، پھر وہی بات ہوگی، پھر جماعت کی برکت ہو جاتی ہے نا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، ہم مل کے جب پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو، مگر دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ خیر جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے لیے خالص رکھے۔ ہم اپنے نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، خلق و آدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے ریڈنگ سے سٹارٹ کریں گے۔ طاہرہ یاسمین آپ سٹارٹ کریں، آیات چھوڑ کے پھر اولو سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الآدم، اولا ما خلق اللہ تبارک و تعالی العرش، ثم خلق القلم وكتب به المقادير قبل كونها، وخلق آدم آخر المخلوقات تمحيدا للدار قبل الساكن ماشاء اللہ، والكرامة۔ بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ویری گڈ۔ پہلے کیا تھا؟ اولو ہے، جو فرسٹ ورڈ جی جو جی تھا نا، جی جی اولو اول ہے۔ ماشاء اللہ، جی جزاک اللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی ماریا۔ ولی کراماتہ علی خالقہ حبّا لہ مصالحہ وحوائجہ واسباب حیاتہ قبل خلقہ۔ آگے پڑھوں؟ اچھا ٹھیک ہے، شاباش۔ جی بس تھوڑا سا اس میں کیا تھا، ولی کرامتہ علی خالقہ، ٹھیک ہے، ادھر تھوڑا سا کھینچا زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ ایک عبارت اور پڑھ لیجئے۔ جی باجی، وخلق آدم من اعظم وخلق الآیات، آدم، دوبارہ پڑھیے، وخلق آدم وخلق آدم من اعظم الآیات فقد من جمع اعظم اللہ، الآیات، اس کو کریکٹ کیجئے، من اعظم الآیات، من اعظم الآیات فقد جمع اللہ ما فرقہ فی العالم فی خلق آدم ٹھیک ہے، فہو الحمدللہ۔ بس العالم اتنا الصغیر۔ اتنا رکھ لیتے ہیں ماریا، ٹھیک ہے، کیونکہ لیسن آگے کا خاصا لمبا ہے۔ جی سہرش نے کوشچن آنسر کیا تھا۔ جی عاتقہ آپ پڑھیے۔ والنفوس، اس سے ہم اوپر والی عبارت پہ ہیں، جی فہوا، اوپر والے پیراگراف پہ ہیں، ہم نے ہاف جی پڑھا تھا اس کو۔ جی باجی دوبارہ سے کہیے گا۔ فہوا سے ہے، جی جی، فہول فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير
وهو خلاصة الوجود وثمرته والنفوس تطلع دائما إلى النهايات والله عز وجل أخر أفضل الكتب ہوں أفضل الكتب وأفضل الرسل أفضل الشرائع وأفضل الأمم اچھا یہ إلى بھی ہے، دیکھیں یہ آخر سارے الزمان. افضل تھے نا، افضل جی الشرائع ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ. بھجی زبر نہیں ہے. اوکے أفضل میرے پاس پیش ہے. میں نے سب پہ زبر اوکے لگایا ہے، چیک کر لوں گی دوبارہ. اوکے وأفضل الأمم إلى آخر الزمان وجعل الآخرة خيرا من الأولى. آسن تھی، ٹھیک ہے. جی نائلہ عزیز جی باجی. پڑھیے. فلما افتح اللہ عز وجل فتح اللہ، ڈبل تا ہے نا یہ، فلما فلما افتتح، یہ دو بار تا ہے، سوری. فلما افتتح الله عز وجل خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبات أن يختمه جی مناسبتی سبتی جی أحسن مناسبتی. المناسبات أن يختمه بخلق الإنسان. شاباش، الحمدللہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ گیلیکسی، آپ پڑھیں، آپ کا نام نہیں ہے. گیلیکسی TABS2. جی اچھا چلیں پھر تسنیم جاوید آپ پڑھ لیجئے. کہاں سے ہے؟ فَإِنَّ الْقَلَمَ آلَةُ الْعَالِمِ وَالْإِنسَانُ آلۃ آلَةُ العلم الْعِلْمِ وَالْإِنسَانُ هُوَ الْعَالِمُ عالم. وَلِهَذَا ظَهَرَ اللَّهُ اظہر فَضَلَ اللہ، اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں. وَلِہَذَا وَلِهَذَا الظَّهَرَ اللَّهُ اظہر اللہ. کوئی بات نہیں، ویری گڈ. فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. شاباش، ٹھیک ہے. نیکسٹ دونی ہم، صحیح پڑھا آپ نے، گڈ. ٹھیک ہے فرحت مسعود، آپ کی ٹرن اس میں آئی تھی کوشچنس میں، پہلے دوسروں سے پڑھوا لیں. بشرا آپ پڑھیے، بشرا اعظمی. وقد خلق الله جل جلاله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته إظهارا لشرفه وأسكنه جنته. آگے بھی پڑھو. ٹھیک ہے، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتُهُ. ٹھیک ہے جنته. الحمدللہ، بس اتنا رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے شمیم اختر آپ پڑھیں. ولما تم خلقه في احسن تقویم وظهر كمال خلقه، اس کو دوبارہ پڑھیے. خلقه في احسن تقویم وظهر كمال آدم على غیره جرى قدر الله جرا للذنب قدر اللہ قدر الله للذنب لتبين اثر العبودية في الذل وما زالت فی الذل في الذل وما زالت تلك الآكلة من الشجرة تعبد اکلتو تلک الاکلتو أكلة من شجرة تعبده وتقيه تعبده تا تقيه پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. تو آویدوہ ہے. وتخیفہ وتخيفه حتى استبل دعوه على أولاده. ٹھیک ہے. اس میں نئے لفظ ہے نا، دیکھیں.
حتی استولا داؤہ علی اولادی. ٹھیک ہے، جہاں پہ نئے لفظ آیا کریں نا ادھر ہی ہوتا ہے تھوڑا سا پرابلم ہمیں، ورنہ تو دیکھیں زیادہ تر تو ہمیں الحمدللہ آ ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حیا آپ پڑھیے. فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم واجتباهم من أنبيائه ورسله كما قال سبحانه. شاباش. ٹھیک ہے، سیما مظہر. اوکے. فهمهم الشافي بالمناهي وحفيظ القوة بالأوامر واستفرغ منهم الأخلاط رديئة بالتوبة فجاءت إليهم عافية من كل ناحية. شاباش. ٹھیک ہے، ریشما. وتزینت قلوبهم بالایمان تزینت، اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں. وتزینت قلوبهم بالایمان وتجملت بالتقوى وتحلت جوارحهم بالطاعت ورضي عنهم ربهم وصاروا أئمة في الخير. ولما سلم آدم وصاروا، بہت ہی جی بیوٹیفل لائنز ہیں. وصاروا أئمة في الخير. أئمة في الخير. شاباش. ولما ٹھیک ہے، سلم ٹھیک ہے، بس رخسانہ آپ پڑھیے. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يخده فيه الذنب فحين علم اللطيف الخبير أن لم عبده لم يكن جی النظم، دوبارہ سے ہاں پڑھیے. جی سوری النظم. میں چھوڑ دیا میں نے جی اندر چھوڑ دیا تھا. أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه. آگے پڑھو. شاباش، ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور ام حبیبہ آپ پڑھیے. فآدم صلی اللہ علیہ وسلم لم يرد بمعصيته مخالفة سيده ولل أجراها على محارم جرأتا، یہ کیا ہے؟ ولل جرأتا. ولل جرأت ہوتی جرة ہے نا اردو میں، وہی والی ہے یہ. جرأتا ولل جرة على محارمة ولكن محرمة محارمه ولكنها غلبات تبع غلبات الطبع غلبات الطبيعي وتزيين النفس والشيطان فألهمها الله التوبة وقبلها منه. شاباش، بارک اللہ فیکم. جی اب وہ ساتھی جن کے ہینڈز ریز تھے اور جن سے نہیں سنا میں نے، باقی سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیں. جی 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 میرا وہ ٹیب ایس 2 آپ نے کہا تھا، میں رینیم نہیں دیکھا تھا جی مجھے کرنا ہے جی سے. جی نسرین آپ پڑھیے. جی وفی خلق آدم من الطین سر عجیب فالطین مرکب من اصلین الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع والنعم. شاباش. اب اس میں دیکھیں دو بس اس میں ہیں مسٹیکس. کلا ہے جعل اللہ منہ کلا شیء حی، اور یہاں پہ تھا خزانۃ المنافع. منافع تا پہ زبر تھی، خزانۃ. ٹھیک ہے، گڈ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، باقی لوگ جو ہیں اب ٹھیک ہے. بریرہ کامران آپ پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا تھا نا. وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العالم
وَيَحْمِلُ الدِّينَ الَّذِي كُلُّهُ مَنَافِعُ وَمِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ شاباش، ایک سیکنڈ بریرہ، ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ حیات العالم ہے، اوکے، اور جی کلہ جی منافع، ٹھیک ہے۔ اب ہم منافع نیکسٹ پہ سہرش آپ پڑھیے۔ جی 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 وَمِن كَرَامَةِ اللَّهِ لِآدَمَ أَنَّ خَلَقَهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ خَلَقَهَا اللَّهُ بِأَمْرِهِ فَقَالَ شاباش، لَهَا ٹھیک ہے، كُونِي اچھا سوری باقی ہے، صحیح ہے، پڑھیے، مجھے لگا اینڈ ہو گئی، جی پڑھیے۔ فَقَالَ لَهَا كُونِي فَكَانَتْ۔ شاباش، ٹھیک ہے، سروت سلطانہ۔ جی باجی یہاں سنے نا ومن کرامت اللہ سے، ومن کرامتہ، ہیلو، جی جی، ومن کرامتہ، مل گیا؟ ومن کرامتی لہو کذالک ان اسجد ان اسجد سوری چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ابھی کذالک ان اچھا، اسجد لہو انس جدا لہو دون غیر ملائکہ، من الملائکہ اچھا چلے، آپ کی آواز ابھی ثم بریک ہو رہی ہے، جعل فی ثم اچھا چلے جعل سر، فیہ ایسا کرتے ہیں پھر آپ سے کوشچن کا آنسر لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز من ٹوٹ کے آ من رہی ہے، جی چلیں ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، ریڈنگ کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اب آگے کور ہو جائے گا کوشچن آنسرز میں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ یہ اس کی بلند آواز میں ریڈنگ آگے کے پیج کی خود کر لیں تاکہ آپ کو ورڈز کی گرپ آ جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے انڈرسٹینڈنگ کے، اس کے فہم کے پورشن پہ ہم آ جاتے ہیں لیسن کے، کیونکہ اس میں کافی سارے غور طلب نکات ہیں، جی۔ جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا پیج 558 پہ ہم آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پہلی تکلیف کیا ہے؟ چیٹ پہ ٹائپ کریں۔ قلم، ٹھیک ہے، قلم، جی بالکل، اوکے صحیح۔ عرش پھر اس عرش کے بعد سوری عرش ہے، جی سب سے پہلے عرش ہے، پھر کیا ہے؟ سیکنڈ کیا ہے؟ قلم قلم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ٹائپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ساری مخلوقات بنانے کے بعد، ساری مخلوقات بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ طاہرہ یاسمین طاہرہ یاسمین ساری مخلوقات بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جی طاہرہ یاسمین آپ بتائیے۔ اس کے رہنے کے لیے اس کا گھر تیار کیا، یعنی زمین پہ قلم اس کے، بنائی، اور جو اس کے مسالے تھے، ہوائج تھے، جو اسباب تھے زندگی کے، وہ زمین پر مہیا کیا گیا اسے۔ ایک سیکنڈ، اس سے بھی پہلے کیا کیا؟ دیکھیں یہ جو باجی عبارت تب آ رہی ہے، جی دیکھیں، تقدیر چلیں لکھی جی، جی اس آپ کی بتائیں تقدیر نائلہ۔ لکھی، جی تقدیر تقدیر بنائی، لکھی، وکتب به جی المقادیر، زمین تقدیر اور بنائی ہوئی، آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے سب چیزوں کی جو ہے تقدیریں لکھ دی گئی تھی، میری اور آپ کی، جیسے آپ ابھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو قلم کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ تقدیروں کا تقدیر لکھنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کی تقدیریں لکھ دی گئیں ان کے وجود میں آنے سے پہلے، اور سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ حضرت آدم آدم علیہ السلام، آدم علیہ ٹھیک ہے؟ السلام کی۔ اوکے چلے، تمہید للدار قبل الساکن، اس سے ہم نے کیا سیکھا اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے؟ جی ہینڈ ریز کریں، جی رومانہ۔ تمہید للدار قبل الساکن سے ہم نے کیا سیکھا؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں، بتا دیجئے۔ فرحت آپ بتانا چاہ رہی ہیں؟ جی اس میں جو ہے تمہید، اس کے اس معنی میں کیا ہے پتہ جیسے ہے؟ نائلہ معنی بتائیے، رہنے کی
رہنے کی جگہ بنائی اور اس کی کرامت اور عزت کی وجہ سے اس کی ضرورت کی چیزیں اور اسباب اور اس کے سکون کی جگہ جہاں پہ اس کو دیکھیں نا رہنے کی ایک منٹ، ٹھیک ہے آپ بریرہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نا تو اس سے ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کون بتائے گا اس کا؟ میں بتاؤں گا جی طاہرہ نیلا یاسمین. بریرہ بتائے. اچھا چلیں بریرہ بتا دیں، پھر نیکسٹ ٹائم جس کو بتانا ہو وہی ہینڈ ریز کے پھر نیچے کر کے دوبارہ اٹھا لیا کرے. جی بریرہ آپ بتائیے. داری تیار کیا گیا اس کے گھر کو اس کے آنے سے پہلے، قبل ساکن اس کے آنے سے پہلے، یعنی انسان ٹھیک ہے کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس کے لیے سارے جو ہے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تیار کر دیا تھا، اس کے رہنے کی چیزیں سب کچھ اس کے لیے مہیا کر دی گئی تھی، تو یہ اسباب کس وجہ سے انسان کو کیا دینے کے لیے؟ وجہ سے. انسان کے انٹرسٹ کی چیزیں بنائیں، اس کی ضرورت کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی جیسے ساتھی نے کیا کہا تھا، اس پہلے سب سے پہلے جنہوں نے آنسر کیا تھا انہوں نے یہی کہا تھا نا، عزت اور تکریم کی شاید بات کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، انسان کی عزت اور تکریم کے لیے ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے لیے مہیا کر کے رکھ دی تھی اس کائنات میں. ٹھیک ہے، اچھا جناب، پھر ہم آگے موو آن کرتے ہیں. آگے کیا بات آئی ہے؟ وَالنُّفُوسُ تَطْلِعُ دَائِمًا إِلَى النِّهَایَاتِ، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ جی تسنیم آپ بتائیں گی؟ تسنیم آفتاب. طاہرہ یاسمین. چلیں آپ بتا دیں طاہرہ. اور نفوس لک فارورڈ کرتے ہیں ہمیشہ اینڈ کی طرف، اور اللہ تو پھر اس سے کیا بات ہمیں سمجھ آئی؟ آگے کی لائن میں اس کو ایکسپلین کیا گیا نا. اور اللہ جل نے سب سے آخر میں بھیجا افضل الکتب، سب سے بہترین کتاب کو، اور افضل الرسول، اور سب سے افضل رسول کو، اور سب سے افضل شریعت کو، اور سب سے افضل امت کو آخری زمان کے لیے، اور بنایا آخرت کو بہتر دنیا سے، یعنی پہلے سے، یعنی دنیا سے. ٹھیک ہے نا، تو پھر ہمیں کیا بات پتہ چلی اس سے؟ کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بہترین جو کچھ بہترین بنایا، بہترین دیا ہمیں، ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے، تو ہمیں اس کو ایک تو فالو کرنا ہے، اور آخرت کے لیے بہترین کوشش کرنی ہے اپنی، اور جو جی کہ آخرت بالکل، بہتر ہے دنیا سے. جی آخرت بہتر ہے دنیا سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے افضل جو ہے وہ پھر کہاں بھیجا؟ آخر میں بھیجا نا. جیسے افضل کتب جو ہے وہ آخر میں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں، پھر سب سے افضل شریعت آخر میں آئی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو دنیا سے بہتر بنایا ہے، اور وہ بعد میں آئے گی. اسی لیے ہمیں اپنے آخر کے لیے، اپنے اینڈ کے لیے ہم سب کو ورک کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا اذان ہو رہی ہے، ہم خاموش ہو کے اذان سن لیتے ہیں.
جی اذان کی دعا پڑھ لیجیے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جی ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن پہ. جی فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم. ٹھیک ہے، اس سے کیا بات آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی ریفلیکٹ کرے گا؟ بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی عبارت ہے، کیا سمجھ آیا؟ جی میں بتاؤں فرحت. جی ایک سیکنڈ جی. شبانہ علی آپ بتائیے. جی اس میں مصنف نے یہی بتایا کہ قلم جو ہے وہ علم کا آلہ ہے، اس کے بغیر علم ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم لکھے نہیں، اور انسان جو ہے وہ جاننے والا ہے، عالم ہے. تو یہ دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے نا، قلم اور عالم، مطلب انسان کا، عالم کا رادہ. جی اچھا تھوڑا سا دیکھیں اس میں کیا والانسان هو العالم ہے. عالم، ہاں سوری. اب کنیکشن بن گیا نا؟ جی بن گیا. کیونکہ قلم جب ہاتھ میں ہوگا، جب ہم سٹارٹ کریں گے، کیا ہے وہ کون سی سورۃ؟ سورۃ العلق میں آتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق جی الانسان جی من علق. پھر اس میں آگے آتا ہے نا علامہ بالقلم بھی آتا ہے نا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز سے سکھایا؟ علم کس طرح سے سکھایا؟ قلم کے قلم سے. ذریعے. ٹھیک ہے، تو عالم کیسے بن سکتے ہیں ہم سب؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے والے ہیں. اپنا ویژن ہم ہائی رکھیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کس چیز کو تھام لینا؟ قلم کو تھام قلم لینا. کو تھام لینا. قلم کو. جی جی بالکل انشاءاللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، کس پر اور کیوں؟ جی ام حبیبہ آپ بتائیں گی؟ ام حبیبہ کو آنسر کرنے دیں. فرشتوں پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا وجہ تھی؟ یہ انسان کے پاس علم کی وجہ سے نا. جی اور اللہ ٹھیک نے ہے، نام سے دنیاوی علم بھی فضیلت کے لائق ہوتا ہے نا. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا تھا، نیمز کا علم دیا تھا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، تو علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ یہ جو 2 لائنز ہیں اس میں آپ بتائیں کیا کوئی اور اب آنسر کرے، کیا آدم علیہ السلام کی کیا اکرام کی باتیں آئی ہیں؟ کتنے پوائنٹس ہیں اکرام کے؟ جی تسنیم ایک بتائیں. سیکنڈ. تسنیم. جی چلیں تسنیم سے لے لیتے ہیں. ٹھیک، تسنیم آپ بتائیے. جی اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی اور سجدہ کروایا اس کے لیے اپنے فرشتوں سے، تاکہ شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، انسانوں کی شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اب بسایا اپنی جنت میں. اور بسایا اپنی جنت میں. تو کتنے پوائنٹس آ گئے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام اکرام کی، عزت اکرام کی. جی اور شرف کتنے پوائنٹس ہوئے؟ 3 پوائنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ہاں 4 ہو جی جاتے ہیں. دیکھیں جی سب سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سجدہ روح کرایا، پھونکی. جی. ٹھیک ہے، پھر پھر تیسرا سجدہ کروایا کروایا فرشتوں فرشتوں سے. سے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر سب پر ان کا شرف جو ہے وہ ظاہر ظاہر ہو کرنے کے. جائے. یہ 3rd پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر 4th کیا ہو بس گیا؟ بسایا اللہ اپنی سبحانہ و جنت میں. تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت میں بسایا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اس پہ. اب دیکھیں یہاں تک ایک پارٹ آپ کے لیسن کا، جو ایک ٹاپک جو چل رہا ہے نا وہ مکمل ہو گیا. اب یہاں سے ولما سے لیسن کا دوسرا پورشن جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ادھر اس سے کیا مراد ہے؟ جرا قدر اللہ بالذنب لیتبین اثر العبودیت فی الذل. اتنا لے لیتے ہیں پہلے، جرا قدر اللہ بالذنب. اس کے معنی کیا ہے؟ طاہرہ یاسمین آپ تو آنسر کر چکی، نسرین یاسین سب پوچھ لیتے ہیں. جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ
پھر وہ بات ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر کی ہوئی تھی آدم کے لیے، کہ ان سے خطا ہوئی اور پھر اس کے بعد انہیں دنیا پر اتارا گیا، انہیں پھر توبہ کی موقع دیا گیا اور پھر دنیا میں اتارا گیا انہیں۔ ٹھیک ہے، شاباش، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد والے پہ ہم آ جاتے ہیں، اس کے بعد والی لائنز پہ، لیتبین اثر العبودیت فی الذل۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ کون بتائے گا؟ سب دو دو تین تین مطلب آنسرز کر چکے ہیں، کوئی نیا ہینڈ بھی ریز ہونا۔ رخسانہ یاسمین آپ بتائیے۔ فلما یہاں پہ نا لیتبین، لتبین اثر العبودیت فی الذل، تاکہ وہ واضح کر دے عبودیت کے اثر کو عاجزی میں، یعنی کہ عبودیت عاجزی سے ہوتی ہے، بندہ جو ہے اس کو عاجز ہونا چاہیے۔ وما ضالت تلک بالکل عقل، جی 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 بات کیجیے۔ وما ضالت تلک عقلت من الشجرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آویزوہ۔ مطلب یہی آپ اسی پوائنٹ کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ واضح کر دے عبودیت کا اثر جو ہے وہ عاجزی میں ہے۔ اس کو کوئی اور بتائے گا، فرحت ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ فرحت میں آپ کر بتاؤں، دیجیے۔ نائلہ مجھے اس میں ہے کہ اس کی بڑائی عاجزی اللہ کی اطاعت میں ہے، جبکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا جس دن وہ جنت کا پھل کھا لیا جو منع کیا گیا، تو وہ عزت اور وہ مقام اور وہ اس بلندی سے چلی گئی۔ تو مطلب ہے ٹھیک ہے، نا بس اللہ اتنے کی پورشن کو بڑائی، ابھی ہم دیکھ جی لیتے ہیں نا۔ اچھا، اس کی بڑائی عاجزی اللہ کی اطاعت میں ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے نا، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانیں گے تو پھر کیا ہے، اس میں ہماری بڑائی ہے، اور جہاں پہ ہم نافرمانی کریں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہے، انسان کی بڑائی اس سے چلی جائے گی، اس کی عزت کا مقام اس سے چلا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے نا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کس لیے ہوا؟ ہمیں بھی تو سکھانے کے لیے ہوا نا، بے شک ان کی تقدیر میں لکھا تھا، بٹ ہم نے اپنے لیے بھی تو لرن کیا نا۔ جی، اس پہ آگے پھر ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اچھا یہ بتائیں بیماری کس کو کہا گیا ہے جس کی دوا بھیجی گئی؟ بریدہ آگے کی بتائے، لائنز میں نائلہ جی، بتائے بچے، چلیں نائلہ آپ بتا دیجیے۔ گناہ کو بیماری قرار دیا گناہ اور کو اس کا بیماری قرار علاج دیجیے، انبیاء کے ہاتھ میں بھیجا گیا۔ شاباش۔ اور وہ کیا ہے علاج؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنا، اور ان کو جو ہے انبیاء کی اطاعت کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہم آگے ہم لائنز میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَهَمَاهُمْ الشَّافِي بِالْمَنَاهِ، ٹھیک ہے، اچھا، وَحَفِظَ الْقُوَّةَ بِالْأَوَامِرِ، اس میں کون سی قوت کی بات ہوئی ہے؟ ہینڈ فہرست ریز بتائیں کریے باجی۔ گا جی۔ باجی ایک تسنیم، سیکنڈ، باجی ایک تسنیم، تسنیم آفتاب، تسنیم آفتاب آپ بتائیے۔ اس نے حفاظت کی تھی اس کے احکامات کی قوت کے ساتھ، احکامات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک وحفظ ہے، حفاظت، دیکھیں ایک قوت ہوتی ہے نا، سمینا، دیکھیں ہم نے لاسٹ ایک سیکنڈ بات، ٹھیک ہے، شمیم اختر آپ بتائیے، شمیم اختر آپ بتائیے، طاہرہ عثمان انور آپ یاسمین، بتائیے، ایمانی اور عثمان انور روحانی آپ آنسر کیجیے، سوری آپ نے آنسر ایمانی اور کیا۔ وحافظ ایمان القوت بالعوامر سے مراد تو روحانی قوت ہے نا، جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے تو اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بالکل روحانی قوت ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کس طاہرہ چیز کا مناہی، ذکر آتا ہے بار بار؟ مناہی ہے، ایک سیکنڈ، ایک مناہی سیکنڈ، کون سی قوت ہوتی ہے؟ دیکھیں طاہرہ ایک یاسمین قوت بتائیں۔ ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ کے جلدی جلدی نیکی کے کام کرتے ہیں، ایمانی وہ ایمانی ایمانی قوت، ٹھیک ہے، تو کیا دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ فہماہم الشافی بالمناہی وحفظ القوت بالعوامر، اس میں سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ
کس طرح سے عافیت آتی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے سکون اور اطمینان آئے گا. پہلا کیا سٹیپ ہے؟ فہماہم الشافی بالمناہی. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی میں کروں؟ میں کون ہے؟ ریشما ریشما کرے جی. جی. تو بچا لیے ان کو شفا دینے والے ہیں وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، اور اس نے حفاظت کی نہیں قوت کے دیکھیں، اس کو احکامات تھوڑا کے سا دیکھیں، ساتھ. دوبارہ سے دیکھیں، اور بچا ابو لیا ان بکر کو. الشافی کون ہے؟ شفا جی دینے والا. شفا دینے والا کون ہے؟ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے نا، تعالیٰ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. اور اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس جی چیز کے ساتھ جی بچایا؟ جی مناہی کیا ہوتی ہے؟ میں بتاؤں پر یعنی وہ پلیز ان کو جس تھوڑا چیز سے جو منع جن کیا چیزوں گیا، سے منع کیا گیا، جس چیز جی، سے جن منع چیزوں کیا سے منع کیا گیا، جن ٹھیک چیزوں ہے. کو کاموں سے روکا گیا، جی گناہ کے کاموں سے روکا گیا. جی جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی منہیات ہے نا، مناہی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوت ایمانی کی کیسے حفاظت فرمائی؟ ون ورڈ آنسر چیٹ پہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ، چیٹ پہ کریے، چلیں ٹائپ. احکامات کے ساتھ. احکامات کے ساتھ. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے کام دیے نا، اس سے ہماری ایمانی قوت کی حفاظت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا نا. اور پھر آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خراب چیزوں کو کیسے نکالا؟ ون ورڈ آنسر توبہ کے ذریعے. توبہ کے ذریعے. جی. اور پھر ان 3 چیزوں کو جب ساتھ لے کے چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آئے گی ہمارے اوپر؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی کیا آئی؟ العافیت، ٹھیک ہے، عافیت جو کہ نعمتوں میں سکون سے بہت بڑی نعمت ہے، عافیت کا ہونا. عافیت ناہیہ جی، عافیت ناہیہ کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے نہیں. عافیت آئی. عافیت نے ان کو سراؤنڈ کر لیا، گھیر لیا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، اور جو غلطیاں ہو جائیں ان سے فوراً کیا کر لینا؟ توبہ کر لینا. تو پھر کس چیز کا ذریعہ بن جائے گا؟ یہ عافیت کا ذریعہ بن عافیت. جائے گا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. نیکسٹ 2 لائنز بہت ہی خوبصورت لائنز ہیں. ان 2 لائنز سے کیا سیکھا؟ جی ریفلیکٹ کریں. ہینڈ ریز ہیں آپ کے. جی مسرت طالب آپ بتائیے آپ نے کیا سیکھا؟ جی، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، تو ہمارے دل ایمان سے سج جائیں گے اور ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور اطاعت سے اللہ تعالیٰ ہماری اطاعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور ہم خیر و بھلائی کے امام بن جائیں گے. شاباش، بارک اللہ فیکی. دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اس سے ہمیں اپنی زبان کے لیے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ ہم بھی اسی طرح اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں دوسروں کو دین کی بات بتانے کے لیے. ایک آیت آتی ہے سورۃ البقرہ میں آتی ہے، قولوا للناس حسنا، کہو لوگوں کے لیے اچھی بات. تو یہ دیکھیں یہ اگزامپل ہے اچھی بات کا، کہ کس طرح سے یہ کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں نا. دل ایمان سے تزینت کا کیا مطلب ہے؟ سج گئے. تقوی سے حسین ہو گئے. پھر سج گئے جوار اطاعت سے، اور راضی ہو گیا ان سے ان کا رب، اور وہ بن گئے ائمتن فی الخیر، امام خیر کے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ولما سلم لآدم. جی تسنیم ٹھیک بتائیں. ہے، اس میں ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ کس وجہ سے نہیں تھا؟ طاہرہ یاسمین. گناہ تو نہیں، ان کی جی ان کی خطا کہیں گے نا جی، کیونکہ وہ نبی تھے. جی طاہرہ. کہ انہوں نے یہ قصدن نہیں کی تھی مخالفت، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کوئی عیب لگاتے ہوئے یہ ان سے گناہ ہوا تھا. یہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اس وجہ سے ہو گیا تھا. انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، ان کے عبودیت پہ کوئی وہ شک نہیں تھا. جی شاباش، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کا بہت بڑا جو ہے یہ پوائنٹ ہے. اور پھر اس میں آگے عربک کی کون فریز بتائے گا؟
کہ کس وجہ سے یہ خطا ہوئی تھی. نیکسٹ 2 لائنز میں آ رہی ہے جی. اب کوئی اور؟ بریرہ آپ بتائیں گی؟ جی. فآدم لم يرد بمعصيته مخالفة سيده. سوری، لم یرد بمعصیتہ. ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں ارادہ کیا تھا معصیت کا اپنے آقا کی مخالفت کے لیے. ٹھیک ہے، کس وجہ؟ ولل جرأت علی محارمه ولكنها غلبة الطبيعة. طبعی ولکنہا غلبات الطبعی. ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے نا. کوشچن آپ جی سے کیا پوچھا گیا تھا بریرہ؟ جی میں نے کہ کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس وجہ سے نافرمانی کی تھی. جی، تو پھر اس کا آنسر اب آیا نا کہ ان پہ کیا غالب جی، آ گیا تھا؟ ان کے جو تھے وہ نا، ان پہ جو ہے وہ اس کی طبیعت کا غلبہ. طبیعت کا غلبہ آ گیا تھا، یعنی خواہش مغلوب ہو گئی تھی نا. اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ تزیین النفس. دوسرا کیا ہے اس کا؟ تزیین نفس کو شیطان، اور شیطان نے ان کے نفس کو جو ہے وہ مزین کر دیا تھا. جی پھر دیکھیں، اللہ نفس تعالیٰ اٹریکٹ ہو گیا تھا. نفس اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا تھا نا، وہ جو درخت کی طرف اٹریکٹ ہو گیا تھا، اور شیطان نے پھسلایا تھا. یہ دونوں ان چیزیں کے آ گئی نا. شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا تھا. جی بالکل. پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کے میں الہام کر دی اور پھر اس کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا اللہ سے مانگنی چاہیے؟ توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو ہم یہ ہوم ورک جو ہے یہاں پہ ہم سب ہوم ورک اپنے لیے لے لیتے ہیں. آپ کی جو بکس ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ کے پاس ایپ میں بھی ہوگا. یہ اس کی جو ایپ ہے اس میں آپ جائیں اور گناہوں کی بخشش کے لیے جو استغفارات ہیں وہ پڑھیں. دیکھیں کہ کتنے یاد ہیں، کتنے ہم پڑھتے ہیں، اور جو ہمیں نہیں آتے نا ان کو اس ہفتے ریگولرلی پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو سب کو جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کے سبق کا سمجھے تیسرا پورشن ہے نا، یہاں سے پھر ٹاپک جو ہے چینج ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن 2 چیزوں سے ملا کر بنایا؟ سارش بتائیں باجی. جی سہرش آپ بتا دیجیے. ایک مٹی سے بنایا اور ایک پانی سے. اور مٹی بظاہر تو ہمارے اوپر دیکھے اتنا سارا کچھ دیتی ہے، لیکن دینے کے باوجود بھی کہیں سے دبتی نہیں ہے. لیکن ہم انسان لوگوں کو ایک خیر کی بات بتاتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہچکچاتے ہیں. بالکل بالکل، گڈ ریفلیکشن. اور مٹی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسی کتاب میں پڑھا تھا نا. مٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ فائدے ہوتے ہیں. خزانے رکھے ہوئے ہیں فائدہ جی. اور نعمتوں کا خزانہ. فائدے اور نعمتیں ہیں. اور خلق الارض میں پڑھا ہوگا. اللہ سبحانہ ایک اور چیز ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ایک دانہ ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بیج بہت دانے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بالی سے 100 تھوڑا دانے ڈال نکلے. عربک کا ورڈ برکت. بالکل برکت ہوتی ہے نا مٹی کے اندر. ٹھیک ہے، یہ مٹی جب پانی سے مل رہی ہے تو انسان بن رہا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کے اندر برکت رکھی. تو اب آپ سوچیں وہ ہوتے نا، کیا ہوتے ہیں انسان بھی کانوں کی طرح ہوتے، مائنڈز کی طرح ہوتے ہیں. شاید یاد نہیں آ رہا مجھے قول ہے کہ حدیث ہے، مگر وہ جو ہے مطلب ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خزانہ سٹور کیا ہوا ہے. ہر انسان کے اندر صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، صرف ہمیں کیا ہے، ہمیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. اچھا اب آپ آگے بڑھے. بہت ہی یہ آگے جو ہے بڑی خوبصورت لائنز ہیں. وفی ذالک اشارۃ الی ان ھذا الانسان. جی کیا اس میں کیا اشارے کی کیا بات ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تسنیم آپ بتائیں. ہدایت کی طرف اشارہ ہے. ہدایت کی طرف اشارہ ہے. تو کیا کیسے اب کیا مطلب کیا اشارہ ہے اس میں؟
کہ وہ زندگی میں جیسے چیز دنیا میں زندگی ہے دین کی امانت تاکہ وہ دین کے کام آ سکے اور دنیا میں ہدایت پانے کے بعد دوسروں کو بھی دین کی بات بتا سکے. دیکھیں ایک سیکنڈ, پانی جو ہے جہاں پہ قرآن میں بار بار پانی کا ذکر آتا ہے تو پانی جو ہے آپ دیکھیں اکثر جگہوں پہ کیا سمبلائز کر رہا ہوتا ہے قرآن میں, وحی الہی نا, جی وحی الہی, جی ہے نا, جیسے ہدایت ہوتی ہے نا, جیسے آپ ہدایت کی بات کر رہی ہیں تو انسان ہدایت کو اٹھائے ہوئے ہے, مٹی پانی سے ملی ہے نا, پانی سے تو ملی, جی انسان بنا ہے حضرت بنا آدم ہے, علیہ جی السلام, ٹھیک ہے. جی تو جی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کو اٹھانے والا بنایا ہے, ہم بنایا کیریئرز ہے, ہیں ہدایت کے, جی اور ہمیں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے آگے, ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. نیکسٹ پیج پہ ہم آتے ہیں. قلب اور جو جسم کا جو تعلق بتایا گیا ہے اس سے کیا ایکسپلین کیا گیا ہے, تو یہاں پہ ریفلیکشن دے گا, پیج 560 کے ٹاپ پہ ہے یہ بات. جی ام حبیبہ آپ بات کریں. جی جب دل کوئی اور انسان کی دل میں ایمان کی قوت ہوگی اور دل صحیح رہیں گے تو پورا جسم اس میں بتایا نا کہ پھر وہ صحیح رہے گا. اچھا دیکھیں اس میں بات ہوئی ہے نا کہ قلب صحیح ہے تو پھر کیا ہے, جسم صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا بتایا جا رہا ہے, اس کو کس چیز سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, انسان جیسے دل کیا ہوتا ہے, دل قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی اور ایکسپلین کرے گا؟ جی نسرین یاسین آپ بتائیے. جی جی انسان جی اس میں کے یہ بتایا کہ انسان کی قیمت زمین پر ایسے ہی ہے جیسے قلب کی ہمارے جسم میں اہمیت ہے. جی بالکل, کیونکہ جب انسان کس چیز سے پتہ چل رہا ہے, اس میں جو اس پیراگراف میں جو لاسٹ لائن ہے کہ جی فکذالک وکما جی ان بتائیے. القلب اذا فقد هلك البدن فكذلك اس میں آگے الانسان لکھیے. اذا فقد انحداه هات الكون وتواه. یہ تو یہ جیسے کہ فمکان جب دل ایک سیکنڈ ختم ہو بات جائے کمکان گا تو القلب من الجسم. جی بالکل, تو کیا ہے کہ جب انسان جو ہے جب ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہے, کائنات بھی پھر کائنات کو لپیٹ دی ختم کر جائے دیں گی نا. گے. جی جی جس طرح بالکل. انسان کا دل اگر رک جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور اسی طرح جب انسان ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی لپیٹ دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس پہ آ جائیے, آخر اس میں آ جائیں کہ یہ جو ولم یرسل اللہ آدم الی الارض, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیوں کیا, جو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, رائٹر جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ آپ کو ولم یرسل اللہ آدم الی الارض لیقیما, حیا آپ بتائیے. پریکٹیکل اگزامپل کے لیے. جی کیا تاکہ پریکٹیکل اگزامپل کے لیے, یعنی جو کس طریقے سے شیطان ہمیں بہکائے گا اور کس طریقے سے ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے, تو یہ ایک طریقے سے پہلے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے بھی بتا دیا. شاباش, بارک اللہ فیکی, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی کچھ آگے کے بارے میں کہنا چاہے گا, اس میں جو آگے جو بات ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو طاہرہ جی, شیطان نے اور کن اس دو کو یہ بھی چیزوں سے پھسلایا. جی عظما آپ کہیں گی. کن دو چیزوں سے پھسلایا آپ یہ پوچھ رہی ہیں؟ جی یہ آخر میں بات ہوئی تھی نا, ثم جی کانا, ثم کانا آیت میں اس بات کے آئی تھی نا. پیراگراف میں. جی اسی لیسن میں ہوا ہے نا. آئی تھنک نیکسٹ لیسن میں بھی پھر اس کو کلیئرٹی ہوگی. چلیں اس کو آئندہ کے لیے پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ آئندہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. ہم نے کیا سیکھا اپنے سبق کے لیے, ہم نے اپنی عملی زندگی کے لیے کیا سیکھا, کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے تو یا موسٹ ویلکم. کوئی چھوٹی سی بات بھی کہتے ہیں. تسنیم آفتاب. تسنیم جی بتائیں. جی جی باجی. ہمیں اپنی غلطیوں پر توبہ کرنی
اپنی غلطیوں پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کوئی اور ساتھی؟ باجی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں عثمان بار. جی کہیے. جو پیراگراف تھا پیج نمبر 559 پہ، جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے انسان مخالفت نہیں کرتا اپنے آقا کی، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت بنا دیتی ہیں. تو ایک نفس اور ایک شیطان. جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اکثر یہی کہتے ہیں نا کہ شیطان نے مجھے اس کام پہ اکسا دیا یا یہ سارا کچھ، لیکن ہم اپنے نفس کو بلیم نہیں کرتے کہ میرا نفس بھی اس میں شامل تھا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں بہت اچھی اچھی. ہم ایک تو ان سے مدد لیں انشاءاللہ، اور پھر یہ کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمارا جو جتنا ضمیر زندہ ہوتا ہے فوراً ہمیں الارم کرتا ہے کہ نہیں غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں نا کھٹک آنے لگتی ہے. اور وہی چیز ہے نا کہ جس کے بارے میں بتایا گیا حدیث میں کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، مفہوم ہے جس کا. ایگزیکٹلی بالکل. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. اور پھر آگے اسی لیسن میں یہ بھی تو آیا تھا نا کہ انسان جو ہے اس کے اندر استعداد ہے ترقی کرنے کی، یہاں تک کہ وہ ہو جائے، آتھر کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے فرشتوں کی طرح. تو وہ کون سی استعداد ہے، کس چیز کی ترقی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ملا آپ کو پیج 559 پہ؟ جی لاسٹ پیج پہ ہی ہے کہ اور سکھائے اس کو اسما، پھر بنایا اس کو ادھر کا. دیکھیں علم کی ومن وجہ سے کرامتی. جی بالکل. اس کی دیکھیں اس کی روحانی وہی بات جو آپ لوگوں نے پہلے کی تھی نا، روحانی قوت جو ہوتی ہے، ایمانی قوت جو ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے تو پھر انسان کی کیا ہے، انسان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم ہمارے لیے تو میرے خیال میں کوئی ڈپریشن کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر ہم ایج بھی ہو رہے ہیں، بال بھی سفید ہو رہے ہیں، اور سکنز اگر رنکل ہوئیں گی ٹائم کے ساتھ جا کے، مگر روح کیا ہے، اگر ہم روح پہ کام کرتے رہیں گے اپنی، تو پھر کیا ہے، ترقی ہے انشاءاللہ. جی تسنیم آپ کیا بات کہہ رہی ہیں؟ جی باجی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیسن میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس کے شر اور وسوسوں سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اور سیکنڈ بات یہ تھی کہ ہمیں جو صبح سے رات تک کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ، تو اگر ہم اس کا محاسبہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنی عبادت اور اپنی دعاؤں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہم نے چھوڑنی ہے اپنے لیے، اور کس طرح ہم بالکل. وسوسوں سے بچ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات آپ نے یاد دلائی ہے کہ بالکل یہ ہم سب کا ہوم ورک ہے کہ ہم جو ہے صبح سے لے کر رات تک سوچیں، جیسے استاذہ نے ہمیں یہی دیا تھا نا ہوم ورک، صبح سے لے کر رات تک سوچیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہم نے کریں، کیا کیا چیزیں کرنی تھیں اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا جی محاسبہ. ٹھیک ہے، تاکہ جیسے ہم ہے کیا کریں، ہم امپروو کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے لاسٹ ہے بار کہ جب ٹاپک ٹائم اوور ہو گیا ہے. جی ساری بس آپ ایک بات جی میں بس ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں. صفحہ نمبر 559 پہ ہے انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، پانی جس میں زندگی رکھی گئی ہے، اور مٹی جس میں ہر طرح کے خزانے ہیں. اور بڑی یہ بات میرے پہ بڑی اثر کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جب بھی پانی پڑتا ہے تو زمین پہ تو مختلف قسم کے بوٹے اگاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اپنے وحی کے ذریعے اپنی مٹی کو سیراب کرتا رہے تو اس سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی ہی ابھے گی. شاباش، بارک اللہ فیک. بہت پیاری بات کے ساتھ ہم جی آپ ہی کی بات کے ساتھ ہم اپنا لیسن مکمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.